پروگرام میں خوش آمدید۔ وزیراعظم شہباز شریف کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ نے مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ اگر پی ٹی آئی ریاست مخالف سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اظہار لا تعلقی کرتی ہے تو بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور آج اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت سے ایک اہم فیصلہ آیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت حسین سید، صابر شاکر اور موعد پیرزادہ کو 2 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور عدالت نے ملزمان کو دیگر دفعات کے تحت مجموعی طور پر 35 سال قید کی اضافی سزائیں بھی سنائی ہیں، جبکہ 15 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنے کی حکم دیا گیا ہے۔ اس فیصلے سے ایک پیغام یہ بھی دیا گیا ہے کہ اب سوشل میڈیا کے حوالے سے مزید سختیاں بڑھیں گی۔ پی ٹی آئی ان سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اظہار لا تعلقی کرے گی یا نہیں؟ ان سزاؤں کے بعد پاکستان ان کنوکٹس کو کیا پاکستان واپس لایا جائے گا؟ کیا اس میں آسانی ہوگی؟ اس سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور احمد حسن العربی، سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے، اور ایران میں بھی کچھ چینجز ہو رہی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔ عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ اور کبھی کبھی کچھ فیصلے ایسے آتے ہیں جن کی وقتی امپورٹنس بھی ہوتی ہے، سمبولک ویلیو بھی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوتے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ جو فیصلہ آیا ہے وہ ایسے امپلیمنٹ بھی ہوگا، ان لوگوں کو واپس بھی بلایا جائے گا اور سزا بھی ہوگی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو ہم نے اندر ان کو ابھی جو سزا سنائی گئی ہے اس کا اگر آپ تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھیں، پوری دنیا کے اندر ہو کیا رہا ہے، یہ جو فالس نیوز ہے یا پروپیگنڈا ہے، یہ کتنا لیتھل اور کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے، وہ آپ ان 10 لاکھ لوگ جو ریڈیو روانڈا پہ ایک جھوٹی خبر جو ہے وہ پبلش ہوئی، اور اس کے بعد تقریباً 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ مارے گئے جو جینوسائیڈ ہوا روانڈا میں۔ عراق کے اندر آپ نے دیکھا ویپن آف میس ڈسٹرکشن والا جو جھوٹ تھا، اس کی وجہ سے تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ وہاں پہ مارے گئے جب حملہ ہوا۔ سیریا کے اندر ایک فالس خبر جو تھی بایولوجیکل ویپنز والی، وہ باقاعدہ طور پہ پروپوگیٹ کی گئی، جس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ سیریا تباہ ہو گیا۔ مڈل ایسٹ کے اندر جتنی عرب سپرنگ آپ نے دیکھی، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کتنی زیادہ جو پروپیگنڈا ڈریون فالس رپورٹنگ اور فالس نیوز نے کس طریقے سے پورے مڈل ایسٹ کا شرازہ بکھیر دیا، اور جو تباہی وہ وہاں پہ لے کے آئے۔ تو پاکستان کے اندر بھی یہ جو آپ نے جن کے نام لیے ہیں، یہ اسی ایجنڈا کے اوپر پاکستان کے اندر بھی ایک فالس نیوز اور پروپیگنڈا ڈریون ایک کیوس کریٹ کرنا چاہتے تھے۔ جو سزا سنائی گئی ہے اس کی ایک تو ویلیو بہت زیادہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کو جو یہ انفارمیشن وارفیئر ہے یا پروپیگنڈا وارفیئر ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے جس طرح دہشت گردی کو ڈیل کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے ممالک تو اس کو فزیکل کائنیٹک دہشت گردی سے بھی زیادہ بڑا جرم کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ سو ہمیں اس ویلیو کو ریئلائز ہوا ہے کہ یہ کتنی زیادہ ڈیٹریمنٹل ہو سکتی ہے، اور اب ہمیں اس کو اکاؤنٹیبلٹی اور قانون سازی کی طرف لے کر آنا۔ احمد، یہ بتائیں کہ میرے جیسا جرنلسٹ جو کہ ایوائڈ کرتا ہے کہ وہ کوئی پروپیگنڈا فالو نہیں کرے، لیکن اس کی اوپینین ہو، اور میرے جیسے بہت سارے اور لوگ ہیں جن کی بات کسی کو بری بھی لگ سکتی ہے، تو ہمارے جیسے لوگوں کو کیسے احتیاط کرنی چاہیے ایسے قوانین سے؟ ہاؤ دا اسٹیٹ وڈ ریئلائز دیٹ تھن لائن کہ یار یہ کوئی اپنا فریڈم آف ایکسپریشن کے طور پہ بات کر رہا ہے اور یہ کوئی ایجنڈا فالو کر رہا ہے، اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرے گی ریاست؟ اچھا دیکھیں، جو سمپل پرنسپلز ہیں where جرنلزم اینڈ سائیکالوجی کمز انٹو پلے، اس کے سمپل اصول ہوتے ہیں۔ آپ کو جو یہ فریڈم آف ایکسپریشن کہاں پہ، جو آوارگی اظہار اور آزادی اظہار میں جو فرق ہے وہ بڑا واضح طور پہ سمجھ آ جاتا ہے اگر آپ جرنلسٹک سمپل پرنسپلز کو فالو کریں۔ اس کا پہلا پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی کی سائیڈ نہیں لیتے، آپ نیوٹرل رہتے ہیں، اور نیوٹرل رہ کے آپ اینالائز کرتے ہیں چیزوں کو، اور فیکچول ہو کے آپ چلتے ہیں۔ جیسے ماڈرن انفارمیشن وارفیئر، یہاں پہ جس طریقے کی اے جنریشن اور یہ ساری چیزیں اس وقت آ چکی ہیں دنیا میں، اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ پرانے ٹیکٹکس کے ساتھ آپ آج نیویگیٹ کر سکے جرنلزم کی فیلڈ میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر پرنسپلڈ رہیں، آپ ریسرچ اورینٹڈ رہیں، تو آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایجنڈا ڈریون اور جو یہ پروپیگنڈا ڈریون جو رپورٹنگ ہے اس کی طرف جائیں۔ پرابلم تب آتی ہے جب آپ کے اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ آپ کی جو جرنلسٹک ڈیوٹیز ہیں اس کے ساتھ۔ احمد، تو کیا آپ سوشل میڈیا پہ مزید سختیاں بڑھ جائے گی؟ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ ریگولرائز کر دیں سوشل میڈیا کو تاکہ کلیئرٹی ہو، جیسے پیمرا ٹی وی کو چیک کرتا ہے، کوئی ریگولرائز کر دیں سوشل میڈیا کو؟ اس پہ بھی کیا بات چیت ہونی چاہیے؟ دیکھیں، بات یہی ہے، پابندی سوشل میڈیا پہ نہیں لگ سکتی۔ آپ چائنا جیسا ملک ہے جو کہ بڑا جن کا ایک اپنا فریم ورک ہے، اپنا انفراسٹرکچر، اس کے باوجود بھی پابندی انہوں نے بھی اس طریقے سے نہیں لگائی۔ اگر انہوں نے بھی کوئی ایپس کو بین کیا ہے تو انہوں نے ان ایپس کے آلٹرنیٹیوز دیے ہیں۔
बात यह है कि आप पूरी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया की, जहां पे ये बड़ी कंपनीज जो हैं, सोशल मीडिया कंग्लोमरेट्स हैं, ये फंक्शन कर रही हैं जिस तरह, जिस सोशल मीडिया की जो बड़ी एप्स हैं, तो वहां पे उन्होंने डील की है उनकी कंपनीज के साथ, उन्होंने उनके ऑफिसेस खोले हैं अपने ममालिक के अंदर, अपने मुल्क के कानून के मुताबिक उसको लेके। भारत की आप अगर बात करें तो ट्विटर या एक्स के ऊपर अगर उनका ऐसा मैकेनिज्म है कि अगर कोई पोस्ट करता है तो वहां के लोकल थाने में उसके खिलाफ पर्चा होता है और फिर वो दिल्ली तक जाता है और वहां से वो अकाउंट जो है वो बैन कर दिया जाता है। सो क्यों, कैसा पॉसिबल हुआ? उन्होंने 5-6 साल कानून साजी की, उन्होंने ट्विटर के साथ मिलकर काम किया और उन्होंने ऑफिसेज लाके वहां पे खोले हैं। तो पाकिस्तान को भी जिस तरह टर्की कर रहा है, जिस तरह रशिया कर रहा है, इवन जिस तरह चाइना कर रहा है, पाकिस्तान को भी सोशल मीडिया को जिस तरह आपने कहा रेगुलराइज करने की बात है और उसको अपने कानून के अंदर लेके आने की बात है। इसका सिंपल सा प्रोसीजर है, जो कंपनीज हैं बड़ी, आप उनसे बात करें कि वो अपने ऑफिसेज यहाँ पे खोलें और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करें। अगर नहीं तो फिर आप उन कंपनी या उन एप्स की जगह आप अपनी एप्स इंट्रोड्यूस करा दें। हमारी तकरीबन 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, सो हम उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर काम होना और इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है। ठीक। अहमद, आपको लगता है कि इन लोगों को लाया जाएगा जिनके नाम हम पहले मेंशन कर चुके हैं, उनको कन्वेक्ट कहा जा सकता है लॉ की ज़बान में, और जो सहाफ़ी हैं प्रोफेशनली, उनका एटलीस्ट प्रोफेशन तो यही है, अब उस पर मुख्तलिफ आरा हैं कि वो लोग कौन हैं, क्या करते रहे हैं, पर वो अपने आप को सहाफ़ी ही कहते हैं। तो अब आपको लगता है कि इन लोगों को वापस लेके आएंगे और ये स्मूथली हो जाएगा और सज़ाएं होंगी और बड़ा चेंज होगा? देखिए, सहाफ़ी तो मैं शायद इनको ना कहूँ जिस तरह के काम इन्होंने किए हैं। सहाफ़ी, कौन सा सहाफ़ी होता है? आपको 9 मई वाली वो लाइव स्ट्रीम याद होगी कि जब ये गाइड कर रहे थे कि इधर जाएं और यहाँ पे ये फलां घर है और इसको आप आग लगाएं, और वहां से आगे जाएंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे तो एक और घर होगा, उसको आग लगाएंगे। दुनिया में कौन से सहाफ़ी ऐसे करते हैं? ये आर्सन और वेंडलिज्म है, दैट इज पनिशेबल बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा है जिन ममालिक के अंदर ये बैठे हुए हैं वहां पे। और फिर उसके बाद जिस तरीके की इन्होंने फॉल्स रिपोर्टिंग करके फसाद फैलाने की कोशिश की, लोगों की जानों को, लोगों के ऊपर कातिलाना हमले करवाने की कोशिश की है इन 4-5 सहाफियों ने। सो आई थिंक सहाफत तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये आउटराइट टेररिज्म है, ये आर्सन है, ये वेंडलिज्म है। और जहां तक बात है इनको पाकिस्तान लेके आने की, तो देखें, फॉरेन पॉलिसी में आपके जो इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन इंटरेस्ट की बेस के ऊपर देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। और पाकिस्तान की अगर कानूनी तौर के ऊपर अगर आप बात करें, अगर प्रेशर बिल्ड किया जाए बरतानिया की हुकूमत के ऊपर, तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इनको वापस लेके आया जा सकता है और इनका यहाँ पे ट्रायल हो सकता है। ये कोई सहाफ़ी नहीं है, ये कोई रेवोल्यूशनरीज नहीं है, ये दहशतगर्द हैं, और दहशतगर्दों के को लेकर एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी और वो सारा चीज़ें पाकिस्तान की इन प्लेस हैं बरतानिया के साथ। ठीक। अहमद, रिसेंटली ब्रेडफोर्ड में एक एहतजाज होता है, उसमें फील्ड मार्शल के हवाले से सख्त ज़बान इस्तेमाल की जाती है, इनफैक्ट धमकियाँ दी जाती हैं, फॉरेन ऑफिस भी इसमें इन्वॉल्व होता है, फिर पीटीआई से इजहार लाताल्लुकी करती है, लेकिन फिर उसको ओन भी करती है अपने दीगर अकाउंट से। तो इसकी क्या वजह है? सोशल मीडिया के अंदर बिल्कुल घुस के कि कहाँ से क्या ऑपरेट हो रहा है, क्या हमारी तरफ से भी गलती हो रही है कि कौन से अकाउंट्स हैं, कौन से नहीं हैं? देखें, बात यह है कि सोशल मीडिया का जैसी हमने बात की कि रेगुलराइज इसको करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई जो है वो बिल्कुल इनका टैक्टिक ही ये है कि ये ऑफिशियल अपॉलॉजी भी कर देती हैं इस तरह के बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम मैयर्स होते हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि बाहर किसी मुल्क के अंदर ये फंसेंगे, लेकिन इनकी ज़ाहिर इन्वॉल्वमेंट होती है। सोशल मीडिया डायरेक्टली इनकी लीडरशिप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो उसकी कमांड दे रही है। देखिए ना, किस किस तरह की बात जो बानी पीटीआई है इमरान खान, उनके अकाउंट से, सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं हुई, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उसको ऑन नहीं करता। दे कंप्लीटली ओन व्हाटएवर इज सेड। जितने भी ये सारे जो ये गद्दार और ये जो दहशतगर्द हैं जो बाहर बैठे, जिनके आपने नाम लिए, पीटीआई, अक्सर पीटीआई के लोग कहते थे जी ये तो हम पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिटिक्स, लेकिन अंदर से ये सारे उसको फुली इंडोर्स करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन ने कभी नहीं कहा कि मैं आदिल राजा की ये जो दहशतगर्द कार्रवाइयों से रिलेटेड जो वीडियोस हैं और जो वो आर्सन और वेंडलिज्म और ये जलाओ गिराओ की बातें कर रहे हैं, मैं उनको ऑन नहीं करते, बाकायदा तौर पे ऑन करते हैं। सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए ये कह देते हैं कि जी, या कभी इनको पता लगे कि कहीं पे कोई लीगल कॉम्प्लेक्सिटी आई हुई है तो उसमें कह देते जी हमारे इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अंदर से ये सारे एक हैं, इनका एजेंडा है। बिल्कुल, और इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आती रही हैं, जैसे बहुत दफ़ा सलमान अकरम राजा कह चुके हैं कि वो ऑन नहीं करते, लेकिन उनके बाकी कॉलीग्स कहते हैं कि वो ऑन कर रहे हैं। एक और रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि 35% इजाफा हुआ है पाकिस्तान में दहशतगर्दी को लेके। पाकिस्तान ने ये तो इस्टेब्लिश कर दिया है कि वो हार्ड स्टेट बनने जा रहे हैं सिक्योरिटी को लेके, लेकिन जब तक एक मखसूस सूबे के अंदर वो हमें पॉलिटिकल कंसेंसस नज़र नहीं आता, तो इट रिमेन्स अ बिग चैलेंज फॉर अस।
دیکھیں ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہر انسٹیٹیوٹ جو ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے جوڈیشری ہو، ہر طرح سے وہ اپنا جو ہے وہ کام پورا کر رہے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف وہ اکٹھے ہیں۔ جہاں تک آپ جو دہشت گردی کی انکریز کی بات کی ہے، پاکستان کی تاریخ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھا خاصا انکریز دیکھا گیا ہے دہشت گردی میں اس سال میں۔ اس کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو رائز ہے، آپ جب امریکہ کا رائز دیکھیں یا آپ یو کے کا رائز دیکھیں، اس سے پہلے کس طریقے کی ان کو تھریٹ جو ہے وہ فیس کرنے پڑے تھے اسپین سے اور فرانس سے، اسی طرح یو ایس اے کو کس طریقے کے تھریٹس فیس کرنے پڑے تھے اپنے امیڈیٹ رائز سے پہلے۔ پھر آٹومنس کی آپ بات کریں، جب بھی کوئی قوم رائز کر رہی ہوتی ہے فارن پالیسی ڈومین میں، تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو اینیمی اسٹیٹس ہوتی ہیں، آپ کو سراؤنڈ کر رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کے لیے کاسٹ اس کی بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ سو پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ انہوں نے جتنا، کیونکہ پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہے وہ ساری فورن بیکڈ، فورن سپانسرڈ ہے، افغانستان میں بیس کرتی ہے، انڈیا اس کو بیک کرتا ہے، تو انہوں نے جتنا اس کے اندر پیسہ اور انویسٹمنٹ اور دہشت گرد ڈالیں گے اتنی زیادہ پاکستان میں دہشت گردی ہوگی۔ تو انڈیا نے اس سال کا انتخاب اس وجہ سے کیا ہے کہ اس نے پاکستان میں دہشت گردی بڑھانی ہے تاکہ پاکستان کا جو رائز ہے اس کو روکا جا سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو ول اور جو ریزالو ہے اگینسٹ ٹیررزم، وہ بھی آپ کو پچھلے 20 سالوں میں سب سے زیادہ بہتر نظر آئے گا۔ پاکستان نے سب سے زیادہ کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس اسی سال میں ہوئی اور سب سے زیادہ دہشت گردوں کو بھی نقصان اسی سال میں پہنچے۔ ایک تو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے۔ دوسرا جو ہے، جہاں تک آپ نے کے پی کے کی بات کی، 100% میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ کائنیٹک آپریشنز جو ہیں ایک حد تک دہشت گرد کو روک سکتے ہیں۔ آپ کو اگر سسٹینیبل پیس لے کے آنا ہے جو کہ سسٹین کرے اور لمبا چلے، تو اس کے لیے جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں ان کو بہت زیادہ امپورٹنس دینی پڑتی ہے۔ اور یہ جو جس طریقے سے دہشت گردی پنپ رہی ہے کے پی کے اندر، جو ٹیرر، کرائم اور پالیٹکس کا نیکسس ہے، اس کو بریک کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ بریک نہیں ہوگی، پاکستان میں کچھ اچیویبل سسٹینیبل پیس نہیں آئے گا، ورنہ یہی ہوگا، آپ دہشت گردوں کو ماریں گے، پیچھے دھکیلیں گے، جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں وہاں سے ان کو سپیس ملے گی دہشت گردوں کو، پھر دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ سو یس، کے پی کے اندر جو پولیٹیکل کنسنسس ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ احمد، ایک اور زاویے سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ رسپونڈ کریں۔ ایران میں کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ شاید رجیم چینج ہو سکتا ہے اور پھر امریکہ یا اسرائیل کو اپنے سٹیکس ایڈریس کرنے پڑیں۔ انفلیشن کے خلاف ایران میں احتجاج ہو رہا ہے، سویلینز مارے بھی گئے ہیں، ان پہ گولیاں چلائی گئی ہیں، اور انیشلی تو کچھ چھوٹے گروپس اس میں شامل تھے، بعد میں کچھ بڑی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بھی شامل ہو گئے، اور وہ ایک بڑی خبر بن گئی۔ اس پہ ان ایکسپیکٹڈلی ٹرمپ نے یہ کہا کہ اگر گولیاں چلائی جاتی ہیں ایران میں سویلینز کے اوپر تو ہم ان کو ریسکیو کرنے کے لیے آئیں گے۔ کیا ضرورت تھی امریکہ کو ایران کے انفلیشن کے ایشو کے اوپر ایڈریس کرنے کی، جہاں پہ انہوں نے خود سینکشنز بھی لگائی ہوئے ہیں؟ تو واٹ ڈز دیٹ مین ٹو یو؟ دیکھیں، اس کے ملٹیپل ڈائنامکس، ابھی آئی تھنک اٹس ٹو ارلی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا اس کے کانٹیکس کے اوپر، یا جو پوسٹ انہوں نے کی اس کے کانٹیکس کے اوپر بات ہو۔ پروٹیسٹ ابھی ہو رہے ہیں، جو ایرانین پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اس کے اوپر اپنی ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید وہ پروٹیسٹ ڈائل ڈاؤن کر جائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت جو ایکویژن ہے، جو رجیم چینج والی بات آپ نے کہی، وہ اسرائیل نے تو آپریشن رائزنگ لائن کے دوران بھی کہا تھا کہ ہم رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سنگولرلی اس اسرائیل کا جو فوکس ہے وہ رجیم چینج کے اوپر ہے۔ اب مڈل ایسٹ کے اندر جو رجیم چینج کا کرائٹیریا ہے وہ یہی ہے کہ یہ احتجاج ہوتے ہیں۔ جتنے بھی رجیم چینجز آئے ہیں ابھی تک مڈل ایسٹ میں پچھلے 50 60 70 سالوں کے اندر، ایسے ہی ہوتا ہے، پروٹیسٹ ہوتے ہیں، کوئی انفلیشن پہ ہوتا ہے، کوئی ہیومن رائٹس کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایرپٹ آؤٹ کرتے ہیں اور وہ رجیم وہاں پہ چینج ہو جاتا ہے۔ بات یہی ہے کہ امریکہ اس وقت جو لارجر ایکویژن ہے وہ یہی ہے کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کوئی فیس سیونگ کی جب اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے B-2 بامبرز والا سارا ایک پلانٹ وہ اٹیک کیا گیا، اور اس کے بعد امریکہ پل آؤٹ کر گیا اور وہ جنگ ختم ہو گئی۔ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک حد سے زیادہ انوالو نہ ہو، لیکن جو اسرائیلی لابی امریکہ کے اندر موجود ہے، جو اے پیک کے نام سے وہ جو لابی موجود ہے، وہ بہت زیادہ مشکل کر دیتی ہے امریکہ کے لیے کہ وہ مڈل ایسٹ کی ڈائنامک سے اپنے آپ کو جدا کر سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہے، ہو سکتا ہے یہ وہ جو پچھلے دنوں بیانات آ رہے ہیں نیتن یاہو کے کہ ہم ایران کے اوپر دوبارہ حملہ کریں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی جو نیتن یاہو کا بھی وزٹ بھی ایکسپیکٹڈ ہے امریکہ کا، اور اس کی میٹنگ بھی ہونی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، تو اس سے پہلے وہ میڈیا کے تھرو ہائپ بلڈ کی جا رہی تھی کہ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ کیا
किया जाएगा। हो सकता है उससे डिफ्लेक्ट करने के लिए या उससे डाइवर्ज करने के लिए उसने ये स्टेटमेंट दी हो, लेकिन स्टिल इट इज टू अर्ली टू कमेंट कि किस तरह की स्टेटमेंट, बिकॉज अभी अपेरेंटली इसकी कोई ज्यादा सेंस बन नहीं रही। ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें क्या कैपेसिटी है कि वो रिजीम चेंज कर सके, ये वक्त ही बताएगा। मेरा जाती ख्याल ये है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके बाद ये डायल डाउन कर जाएंगे और फिर एक थोड़ा बहुत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ईरान में देखने को मिलेगी। इन पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में वो कैपेसिटी नहीं है कि ये ईरान के अंदर रजीम को चेंज कर सकें। बहुत शुक्रिया अहमद, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे और आने वाले वक्त में कि जो कहा गया है ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से कि एक डिसाइसिव एक्शन होगा इन प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़, अगर इसको एडमिनिस्ट्रेशन इशू से हटा के किसी और तरफ इसका रुख मोड़ा जाए। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।